اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع ایسے آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنازہ آیا، اور آپ نے جنازے والے کا چہرہ دیکھا اور اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ عالمین، آپ تو جانوروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، کافر کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، مگر پھر جنازہ آپ کے سامنے رکھا گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ وہ کیوں انکار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ میرے عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عثمان سے بغض رکھتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور شفاعت سے دور ہے وہ لوگ، کیونکہ آقا کریم نے اپنی زندگی میں یہ آنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں کہ جو بندہ عثمان غنی سے بغض رکھے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی، کیونکہ جنازہ کیا رحمت ہے، آپ کا جنازہ پڑھانا کیا یہ بخشش ہے اس آدمی کی، مگر آقا کریم نے نہیں پڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پڑھایا کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی عثمان سے بغض رکھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی جس حالت پر مرے گا اسی حالت پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھتا ہوا مرا تو قیامت کے دن وہ قرآن پڑھتا ہوا ہی دنیا سے اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، اور قرآن اس کی گواہی دے گا۔ ہر چیز کی جو جس کی جہاں پہ موت ہوگی اس کی گواہی وہ چیز دے گی کہ فلاں جگہ پہ فلاں کام میں اس آدمی کی زندگی ختم ہوئی ہے، یہ گواہی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید قیامت کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ کیوں؟ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ کا خون جو تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن اٹھے گا اور قرآن اللہ کو کہے گا اللہ جی یہ شہید ہے اور یہ میرے سامنے شہید ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن جس کے بارے میں شفاعت کرے، قرآن جس کے بارے میں کہے، اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں قرآن مجید گواہی دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بہت عظیم شخصیت تھی، وہ شخصیت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بڑے محفل میں سب کے سامنے کہا عثمان فی الجنہ ہے، عثمان آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو، آپ کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے نظارے دکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔